شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا، شان رمضان ہے سارے مہینے۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ علم و علماء میں آج ارکان اسلام موضوع ہے، اور توحید، کلمہ طیبہ اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں پر بات ہو رہی ہے، نماز پر بھی بات ہوئی، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے موضوع پر۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ زکوٰۃ کی اہمیت از روئے قرآن میں چاہوں گا اس پر بھی بیان فرمائیں۔ نماز پر بات ہوئی، اگر اس پر کچھ کلمات آپ ارشاد فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بہت اچھی معتدل اور جامع گفتگو فرمائی ہے، اور میں تو عقلی لحاظ سے تھوڑا ترغیباً یہ لوگوں کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہم نماز کو بعض اوقات تو رمضان میں بھی بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان جو ہیں شروع میں مساجد میں بہت زیادہ نظر آئیں گے، پھر آہستہ آہستہ وہ برف پگھلتی ہوئی ہو جاتی ہے اور ریگولر نمازی باقی رہ جاتے ہیں، حالانکہ وہ رمضان ہے۔ چلو تراویح میں اگر ہو نا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے اضافی عبادت تھی فرض نماز کے اندر، لیکن اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ گورنمنٹ جاب اسی کو ملے گی جو فرض نماز ادا کرتا ہوگا، کسی کی قضا نہیں ہوگی بس، اور اسی طرح یہ اعلان کر دے کہ جو فجر کی نماز با جماعت پڑھے گا اسے 1 لاکھ ملیں گے، جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کے 10-10 ہزار، تو ہر ایک کیلکولیٹر بیٹھا ہو کر لے کے بیٹھا ہوگا۔ اب اگر میچ دیکھتے دیکھتے نماز نکل جائے تو جو صدمے کا عالم ہوگا وہ قابل دید ہوگا۔ اب نہ دوست، نہ رشتہ دار، نہ تھکن، نہ سر کا درد، نہ نائٹ ڈیوٹی، وہ تو ماں ٹھوکر مار مار کے اٹھائے گی۔ بس یہ تھوڑا سا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ تو جنت ہے، یہ سمجھ لیں چیکس ہیں جو میدان محشر میں کیش کروائیں گے اور اس کے بدلے بہت بڑا سرمایہ ملے گا۔ زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر زکوٰۃ کا حکم دیا، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور مطلقاً جب قرآن کا حکم ہو تو اس سے فرض ثابت ہوتا ہے کہ نص قطعی سے اس کی فرضیت قطعی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقہ تطہرکم وتزکیہم بہا، اے حبیب ان سے آپ صدقہ یعنی زکوٰۃ وصول فرمائیں تاکہ آپ انہیں پاکیزہ کر دیں اور ان کا تزکیہ کر دیں، یعنی ان کے ظاہر و باطن کو پاکیزہ کر دیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، شارعین نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک و صاف، کہ اگر کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو 2 فتنے بہت بڑے اٹھے، ایک مسیلمہ کذاب کا فتنہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرا منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہوا تھا، یعنی انہوں نے زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کیا اور انہوں نے کہا یہ تو جزیہ ہے، ٹیکس ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کا ارادہ فرمایا، جس پر عمر فاروق نے یہ عرض کی کہ یہ تو حدیث میں موجود ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اس نے اپنے جان مال کو ہم سے محفوظ کر لیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی نبی کریم کے دور میں ایک بکری کا بچہ بھی بطور صدقہ یا بطور زکوٰۃ دیتا تھا اور اب اس کا انکار کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ واقعی میں نے محسوس کر لیا کہ اللہ نے حق کے لیے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے، اور ان کلمہ گو بظاہر کلمہ گو کے خلاف جہاد ہوا۔ جیسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ خالی لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں، لوازمات بھی تو چاہیے نا، اور اس کے لوازمات میں سے ایک آپ کا جملہ تھا کہ یہ باقی 4 بھی اس کے لوازمات میں داخل ہیں، اس کا عملی ثبوت یہ دیکھ لیجئے۔ اور ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دی تو برود قیامت اس کے مال کو ایک سانپ کی گنجے سانپ کی شکل میں بدل دیا جائے گا، جس کے سر پہ 2 نشان ہوں گے، اور وہ ڈھونڈتا ہوا آ کے اس کو لپٹ جائے گا اور اس کے منہ کو جکڑ دے گا اور کہے گا میں تیرا وہ خزانہ اور تیرا مال ہوں جو تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی۔ اور ایک روایت میں فرمایا جو سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو انہیں برود قیامت آگ میں تپایا جائے گا، پہلے ان کی پتریاں بنا لی جائیں گی، پھر آگ میں تپا کے اس شخص کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور فرمایا یہ اس دن کی مقدار میں ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی میدان محشر میں ہو رہا ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے، چاہے تو دوزخ میں داخل کرے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر انسان نشان عبرت بن جائے۔ اس میں اپنی بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں کہ فرضیت زکوٰۃ میں 3 حکمتیں اللہ کی بڑی پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ جب ہمیں مال دیتا ہے تو بعض اوقات غریب کا مال ہمیں دے دیتا ہے، اور ہمیں فرماتا ہے یہ حق اس تک پہنچا دو۔ وہ ڈائریکٹ بھی دے سکتا تھا لیکن وہ ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب اگر ہم کچھ دے رہے ہیں تو اپنا نہیں دے رہے، وہ اس کا اللہ نے ہمیں دیا تھا وہ ہم پہنچا رہے ہیں، لیکن اس پہنچانے پر بھی ہمیں اجر ملے گا، اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا۔ تو ایک تو اگر ہم زکوٰۃ ادا نہیں کرتے یہ لوگوں کا حق مارا جاتا ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مال کی محبت نکلے، یہ امتحان ہو، ایک طرف رب کی رضا، ایک طرف مال کی محبت، کس کو غلبہ دیتے ہو۔ اور تیسرا بخل کی لعنت سے بچانا مقصود ہے کہ جس مقام پہ مال خرچ کرنا چاہیے اگر ہم وہاں پہ رضا الہی کے لیے خرچ نہ کریں اس کا نام بخل ہوتا ہے۔ تو اس بخل سے
اب ہماری جو بہنیں وہ تینوں چیزیں نہیں کر رہی ہوتی ہیں بعض اوقات. سونے کے سیٹ ہیں لیکن کہتی ہیں ہم تو کماتے نہیں, ہم کہاں سے دیں گے؟ کماتے نہیں ہیں. اب کون دے گا؟ وہی قربانی کا بکرا بھی وہی لاتا ہے قربانی کا, اور زکاتیں بھی یہی ادا کرتا ہے, اور یہ سونے کے سیٹ لے کر بیٹھی ہوئی ہیں. اب نہ مال کی محبت کم ہو رہی ہے, نہ بخل کم ہو رہا ہے, نہ ان کے فی نفسی ہی مال سے غریب کا حق ادا. زیور پر عورت خود زکات دے گی, خود دینا چاہیے اس کو, بالکل اس کو زکات دینا, تبھی تو یہ اس کا امتحان ہوگا نا. یہ بہت اہم بات مفتی صاحب بیان فرمائیں. تبھی تو اس کا امتحان ہے. نبی کریم کے پاس ایک خاتون آئی, انہوں نے زیور پہنا ہوا, سرکار نے فرمایا ان کی تم نے زکات دی ہے؟ کہا کہ نہیں. فرمایا اگر نہیں دی تو یہ جہنم میں ہے. انہوں نے اسی وقت کنگن اتار کے سرکار کی خدمت میں پیش کر دیے. کیا بات. ایک کینیڈا کا کپل تھا, مجھے اب شاید کینیڈا کے ہی تھے وہ, جو میرے یاد آ رہا ہے, میں بہت خوش ہوا. انہوں نے کہا صاحب یہ ہم نے سنا کہ عورت کو خود ادا کرنی چاہیے, تو میری زوجہ نے اپنا زیور بیچ کر زکات ادا کی, حالانکہ میں ادا کر سکتا تھا. کیا بات ہے. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا میں ایسا کر سکتا ہوں کہ اگر زوجہ بیچنا چاہے میں خرید لوں, پیسے دے دوں, یہ زکات ادا کریں, اور بعد میں چاہوں تو ایز اے گفٹ ان کو دوبارہ پیش کر دوں. ہیلا تو اچھا تھا. میں نے کہا ایک دو دفعہ دینے دیں آپ, اس کے بعد پھر دیکھ لیجئے گا, تاکہ ایک امتحان میں تو پڑے, جانے کا بھی ایک وہ ہو نا, امتحان میں تو پڑے نا. اب یہ بہت ضروری ہے, ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے. بہت سی بہنیں اپنے سینے سے سونا لگا کر رکھتی ہیں. اچھا دوسری آخری بس اس میں بات یہ جی کہ ایک خاتون دینا چاہ رہی ہے. مجھے کئی بہنوں نے کہا ہمارے شوہر کہتے ہیں نہیں دو گی تم, اور میں کہتی ہوں آخرت میں گرفت ہوگی تو کہتے ہیں میں بھگت لوں گا. یہ اتنی مال کی محبت. ایک خاتون اگر وہ اس نے دینی کوئی پروگرام دیکھا ہے, اس نے کوئی ترغیب حاصل کی ہے قرآن حدیث کی, وہ اپنے مال سے نکال رہی ہے نا, وہ آ جاتے ہیں. اچھا ایک جگہ وہ بچی نے کہا ساس نے سب بہوؤں کا سونا اپنے پاس رکھا ہوا ہے, قبر کے قریب ہیں, لیکن کارنامے دیکھیں. کہتی ہیں کہ میں کہتی ہوں مجھے دے دیں تاکہ میں زکات نکالوں. بولے نہیں, کوئی زکات نہیں نکالے گا, بس. ابھی اپنی آخرت کی بربادی کا سامان ہے. اللہ سے مقابلہ کرنا ہے, کس سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا عذاب کوئی آسان ہے؟ لیکن بس مال کی محبت اتنی ہمارے اندر رچ بس جاتی ہے, ہم کہتے ہیں اللہ ناراض ہو جائے, رسول ناراض ہو جائیں, قرآن کو اس طرف کرو, حدیث کو کرو, بس یہ سونا ہمارے پاس ہے. حالانکہ حسرت کے ساتھ آپ کو ایک دن یہ چھوڑ کر جانا ہے, اور ضروری نہیں کہ آپ کی اولاد اس کو اچھے کام میں لگائے. ہو سکتا ہے وہ جب آپ یہ حرکتیں کر رہے ہیں, یا اس طرح کی آپ کے نظریات اور خیالات ہیں, تھاٹس ہیں, ہو سکتا ہے آپ کے بچے اس کو گناہوں میں صرف کر کے آپ کے لیے اور گناہ جاریہ کا سامان کریں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ فراغ دلی کے ساتھ یہ معاملہ کریں. اچھا ایک طبقہ اور ملا ہے معذرت, وہ کہتے ہیں زیادہ مسئلے نہ سیکھو. سیکھو گے پھنس جاؤ گے, تو پھنس جاؤ گے. سیکھو گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ بینک بیلنس اگر ہمارا ہے, نہیں سیکھو گے تو میدان محشر میں ہمیں تمغے پہنا دیے جائیں گے کہ واہ شاباش, یہ بھی تم نے مال بھی, شیطان بھی راضی, رحمان بھی راضی. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اپنے ذہن سے خیالات نکال دیجئے. آپ کو سیکھنا واجب ہے, نہیں سیکھیں گے تو نہ سیکھنا ہی گناہ, اور پھر عمل نہ کرنے کا ایک اور گناہ. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو بروز قیامت مواخذہ نہیں ہے, بلکہ زیادہ مواخذہ. یعنی لا علمی پہ چھوٹ نہیں ہے. آپ کے نبی نے فرما دیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان اور مرد و عورت پر لازم ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے کوسچن کرو. تو لازم ہے کہ سیکھیں. نہیں سیکھیں گے یہ بالکل ایسا ہے جیسے سامنے سے ٹرک آ رہا ہو اور کہے کہ یار تم آنکھیں بند کر لو, نظر ہی نہیں آ رہا ہوگا تو پھر کیا ہوگا, کام ہو جائے گا اس کا. یہ سوچنا چاہیے. کیا بات. مفتی صاحب اکثر اپنے بیان میں یہ بات ضرور شامل کرتے ہیں کہ علم دین حاصل کریں, معرفت حاصل کریں مسائل کی. آپ سے پوچھا جائے گا کیوں نہیں سیکھا, یہ نہیں کہ یا اللہ میں تو معلوم ہی نہیں تھا, تو معلوم کیوں نہیں کیا جب تمام ذرائع آپ کے پاس موجود تھے, علماء حضرات تھے, قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, تعلیمات موجود ہے. تو ہم اس کو صرف نظر کر کے بچ نہیں سکتے, یہ پکڑ ہونی ہے ہماری. تو بہتر یہی ہے جس مال کے لیے آپ اتنی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, وہی مال کل آپ کے لیے باعث فتنہ بھی بن سکتا ہے. آپ کی اولاد نہ جانے اس کو کس طرف خرچ کرے, اور یہ آپ کے لیے اور زیادہ اللہ کی طرف سے پکڑ کا باعث بن جائے.